أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سامعین کرام، لباس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں بیان فرما رہے ہیں، اور پچھلے آیات میں بتلایا گیا کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ لباس انسان کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور انسان کے لیے زیب و زینت ہے. ابھی جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ایک الگ انداز میں واضح فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ لوگ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات الزام کے طور پر لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے. معزز سامعین کرام، عرب میں دور جاہلیت کے اندر ننگا رہنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی. وہ لوگ بغیر پردے کے، بغیر اوٹ کے برہنہ نہا لیا کرتے تھے. راہ چلتے چلتے کہیں پر بھی بیٹھ کر کے قضاء حاجت کر لیتے تھے. کوئی مجلس جمی ہوتی اور اگر اس میں کسی کا سطر کھل جاتا تو ان کی نظر میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی. اور یہ بات صرف دور جاہلیت میں عرب کے اندر نہیں بلکہ ہر زمانے میں جس معاشرے کے اندر جاہلیت ہوتی ہے وہاں پر برہنہ اور ننگا ہونے کو لوگ عیب کی بات نہیں سمجھتے ہیں. اور مشرکین عرب اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اس سے بھی زیادہ شرمناک کام یہ کرتے تھے کہ جب وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، اور اس کو وہ لوگ مذہبی تقدس کا نام دیتے تھے. اور اس کام میں مردوں سے بڑھ کر کے عورتیں مردوں سے 2 قدم آگے تھیں. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں ننگے ہو کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتی اور طواف کرتی جاتی اور یہ بھی کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھ کو ایک کپڑا ادھار کے طور پر عاریتاً دے دے تاکہ میں اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں، اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، چاہے آج میرا پورا شرمگاہ کھلا رہے یا کچھ شرمگاہ کھلا رہے، میں آج اس کو کسی کے لیے حلال نہیں کرنے والی ہوں. یہ جب وہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 31 نازل کی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی کسی مسجد کے اندر جاؤ تو اپنی پوری زینت کو اختیار کر کے جاؤ، کیونکہ لباس جو ہے یہ زینت ہے. جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، کیونکہ لباس جو ہے وہ شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے اور انسان کے لیے زینت بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ چاہے کسی بھی مسجد کے اندر جاؤ تمہارا سطر نہیں کھلا ہونا چاہیے، سطر مکمل طور پر ڈھک کر کے پھر مسجد کے اندر جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا یعنی سن 9 ہجری تک یہ بری رسم عرب کے اندر بالکل جاری تھی، ساری تھی. وہ لوگ ننگے ہو کر کے کعبہ کا طواف کرتے تھے. جب سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا، جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا اور تاکید کے طور پر پیچھے سے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا کہ جا کر کے ہماری طرف سے 2 اعلان کرنے ہیں، تو اس وقت جو 2 اہم ترین اعلان ہوئے اس میں سے ایک اعلان یہ کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک بیت اللہ کے اندر نہیں آ سکتا،
کعبہ کے اندر نہیں آ سکتا، مکہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہوا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اس رسم کو وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو عرب کے لوگ تھے اگرچہ ننگا ہونے کو عیب والا کام نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ ننگے ہو کر کے کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے باپ دادا ہم سے بھی زیادہ دیندار، لہذا ہم ان کی تقلید کیوں نہ کریں، جیسا وہ کرتے تھے ویسا کیوں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باپ دادا کی تقلید کو رد کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے سب سے جو بڑے باپ تھے، تم لوگوں کے سب سے بڑے جو باپ تھے سیدنا آدم علیہ السلام، جب ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، شیطان کے جو ہے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، تو تمہاری جو بڑے بزرگ باپ دادا ہیں یہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ جب ان سے غلطی ہو گئی تو کیا تمہارے باپ دادا سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سارے بدعات و خرافات والے کام انجام دیتے ہیں نیکی بول کر کے، اور جب ان کو بتلایا جاتا ہے کہ ان باتوں کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام صاحب کو دیکھا ہے کرتے ہوئے۔ ارے سبوں کے باپ آدم علیہ السلام، جب شیطان نے ان کو بہکایا تو وہ شیطان کی پٹی کو پڑھ لیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، تو کیا بعد کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے رد کرتے ہوئے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے تو تمہارے باپ دادا سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور وہ لوگ جو بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے وہ دین کا کام سمجھ کر کے کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہوا، جب ہمارے اتنے بڑے بزرگ باپ دادا کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بری باتوں کا حکم نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بری باتوں کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ننگے رہنے کا یا اس طرح کے جتنے بھی برائی کے کام ہیں اللہ اس کا حکم نہیں دے سکتا ہے، یعنی جو برا کام ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی مسجد میں عبادت کے لیے یا نماز کے لیے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے ذہن کو یکسو رکھو، کنسنٹریٹ کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اللہ کی خالص عبادت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پہلی بار اکیلے پیدا کیا ویسے ہی کل قیامت کے دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اکیلے لوٹو گے۔ یعنی اس پورے آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ والے جو تھے یہ بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے وہ ننگے کرتے تھے، اور پوچھنے پر بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہم سے زیادہ دیندار تھے وہ یہ کام کرتے تھے، اسی لیے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، وہ تم تو اللہ کے ذمہ لگاتے ہو، اور جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ کام نہیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کرو، اپنا جرم کسی کے سر پر مت تھوپو، کسی کو ناحق ستانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حق بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، طواف کرتے ہوئے اپنے جو ہے معبودوں کو مت پکارو، غیر اللہ کو اللہ کا شریک مت کرو۔ یہ لوگ طواف کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، لات و منات اور عزا کو شریک کیا کرتے تھے اور ان کا نام پکارا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات ذہن میں نہ رہے، اور خالص اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارو، اپنے لات کو، اپنے منات کو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو مت پکارو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تم جو بھی عمل اس روئے زمین پر انجام دو گے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے،
جیسے سنگل اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، قیامت کے دن تمہارے اماں بابا، تمہارے دوسرے رشتہ دار، تمہارے رشتے ناتے، تمہارے پیسے، تمہارے دنیا کے لاؤ لشکارے، یہ کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے تم کو پہلے سنگل پیدا کیا تھا ویسے ہی اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نصیحت کی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ۔ اس روئے زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا، وہ فریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک ایسا گروپ ہے جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ واجب ہو گئی، یعنی وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی میں کیوں پڑے؟ ان کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ وہ گمراہی میں اس لیے پڑے کہ انہوں نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا دوست بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیچھے رکھا اور شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی پر بس نہیں ہوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرنے لگے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ سامعین کرام، اس روئے زمین پر دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے اور دوسرا شیطان کی پیروی کرنے والے۔ اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے انسان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر ان کے سامنے آپ شیطان کا نام لیں گے تو شیطان کی پیروی کرنے والا تو بہت دور کی بات ہے، وہ شیطان کو دو چار برا بھلا ہی سنائیں گے۔ اور شیطان بھی جو لوگوں کو بہکاتا ہے وہ یہ کہہ کر کے نہیں بہکاتا کہ میں تم کو بہکا رہا ہوں، میں شیطان ہوں، بلکہ جس طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سبز باغ دکھا کر کے، لالچ دے کر کے، دینی اور دنیاوی فائدہ دکھلا کر کے جس طرح سے ان کو بہکایا، اسی طرح سے انسانوں کو بھی بہکاتا ہے، لالچ دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، دینی فائدہ دنیاوی فائدہ دکھا کر کے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنساتا ہے۔ اور لوگ بھی چونکہ وہ برے کام کو اچھا بنا کر کے دکھلاتا ہے، اس لیے لوگ بھی اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، چاہے کام کوئی بھی ہو، اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے راستے سے ہٹ کر کے ذرا سا بھی ادھر ہوا تو وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا راستہ ایک ہے اور شیطان کے راستے بے شمار ہیں، مختلف انداز میں لوگوں کو بہکاتا ہے۔ نیک عمل کو تو وہ نہیں لائے گا، لیکن برے عمل کو ذرا اچھا بنا کر کے دکھلائے گا، اور جو اس عمل کو انجام دینے والے ہوں گے وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اگرچہ ان کے اعمال دکھنے میں اچھے کیوں نہ لگے، اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اچھا نہیں ہے بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے۔ اس کو ہدایت کا راستہ سمجھنے کی جو غلطی ہے وہ چھوڑ دے انسان اور صراط مستقیم کو اختیار کرے۔ معزز سامعین کرام، ابھی اس صورت میں اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔